بسم اللہ الرحمن الرحیم الا بذکر اللہ تطمئن القلوب صدق اللہ العظیم و صدق الرسول النبی الکریم الامین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثناء کے بعد اور حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک اور بلند بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد اللہ کا لاکھ اور کروڑ بار شکر ہے کہ اس نے اپنے محبوب کے اور اپنے ذکر کی توفیق نصیب فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت انسان کو جو مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے ایک انسان کے لیے، اور اسی حوالے سے اس انسان کے جسم کے جو اعضاء ہیں ان میں جو دل کو مرتبہ عطا کیا ہے وہ کسی اور اعضاء کو عطا نہیں کیا، اور سارے اعضاء جو ہیں اس دل کے تابع ہیں۔ اسی لیے حضور تاجدار کائنات نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جسم میں ایک ایسا لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو تو سارا جسم صحیح ہو جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ۔ اگر وہ خراب ہو تو سارا جسم ہی خراب ہو جاتا ہے۔ یعنی انسان کا جو دل ہے اگر وہ صحیح ہو، وہ اللہ کے ذکر سے منور ہو، تو سارے اعضاء اس کے تابع ہو کر وہ بھی اچھے کام ہی کرتے ہیں۔ لیکن اگر دل ہی درست نہ ہو، دل ہی خراب ہو، دل میں ہی فساد ہو، تو پھر یہ ہاتھ جو ہیں یہ بھی اس کے تابع ہیں، آنکھیں، زبان، کان، ہر اعضاء دل کے تابع ہے، تو وہ اس کے تحت ہی وہ عمل کریں گے۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جتنا صاف ستھرا اپنے ظاہر کو رکھتے ہیں، اگر یہی اہتمام ہم اپنے دل کا کر لیں، یہی اہتمام ہم اگر اپنے دل کو اتنا ٹائم دیں، اپنے دل کی طرف غور و فکر کریں، ارادہ کریں کہ ہم نے اپنے دل کو پاک کرنا ہے، دل کو ستھرا کرنا ہے، دل کو پاکیزہ کرنا ہے، تو اللہ رب العزت کے فضل سے اللہ ضرور ہمیں کامیاب اور کامران عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے قرآن پاک میں، الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، کہ جو ایمان لائے ان کے دل اللہ کی یاد سے چین پاتے ہیں۔ یعنی جو ایمان والے ہیں، جو مومن ہیں، ان کے دل مال و دولت سے سکون نہیں حاصل کرتے، بلکہ اللہ کے ذکر سے چین پاتے ہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے، سکون ملتا ہے، چین پاتے ہیں۔ اس طرف دوسری طرف دیکھ لیں، مومن اور مشرک میں یہی فرق ہے کہ جب مومن ذکر کرتا ہے تو اس کا دل سکون حاصل کرتا ہے، چین مل جاتا ہے، لیکن دوسری طرف مشرکوں کا کیا حال ہے، کافروں کا کیا حال ہے، جو اللہ کا ذکر نہیں کرتے، اور اللہ کے ذکر سے ان پہ کیا گزرتی ہے۔ سنیے قرآن پاک کی آیات، سورۃ زمر میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ
اشتمأزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ فرمایا جب وہ ایک اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اس وحدہ لا شریک کا ذکر کیا جاتا ہے، تو وہ لوگ جو مشرک ہیں ان کے دل سمٹ جاتے ہیں، سکڑ جاتے ہیں۔ کن کے؟ فرمایا جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ان کے دل تنگ ہو جاتے ہیں جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، لیکن دوسری طرف اگر ان کے اپنوں کا اللہ کے علاوہ کسی کا ذکر کیا جاتا ہے تو پھر وہ خوش ہوتے ہیں۔ یعنی یہ مشرکوں کا حال ہے، یہ ان لوگوں کا حال ہے جو بتوں کے آگے جھکتے ہیں، جو اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے جھکتے ہیں۔ تو اس لیے اگر ہم سکون چاہتے ہیں تو سکون نہ تو گاڑیوں میں ہے، نہ ہی کوٹھیوں میں ہے، نہ ہی بڑے بڑے محلات میں سکون مل سکتا ہے۔ اگر ہم اپنے دل کو چین دینا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ دوسری حدیث پاک یہ بھی موجود ہے، حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ مومن کا دل جو ہے گناہوں سے کیسے سیاہ ہو جاتا ہے، کہ وہ دل پہ پردہ پڑ جاتا ہے، وہ کیسے ہوتا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان المؤمن اذا ذنب کانت نقطۃ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، جب وہ پھر گناہ کرتا ہے تو ایک اور لگ جاتا ہے۔ جس طرح وہ گناہ کرتا رہتا ہے تو اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ جب اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے تو وہ دنیا دار بن جاتا ہے، وہ اللہ کے ذکر سے دور ہو جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو دنیا میں اتنا گم کر لیتا ہے کہ اسے کوئی خبر نہیں ہوتی۔ وہ پھر جتنے بھی فیصلے ہیں، چاہے وہ دین کے ہوں، وہ دنیا کے ہوں، وہ سارے کے سارے فیصلے اپنی انا کے مطابق کرتا ہے۔ تو اس لیے یہ دل اگر ہمارے سیاہ ہو چکے ہیں تو اس کا آلہ ہے کہ ہم اس کو صاف کریں۔ جب دلوں کو زنگ لگ جائے تو اس کے لیے دو ہی چیزیں ہیں۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر بندہ یہ عمل کر لے تو اللہ اس کے دل کو بیدار کر سکتا ہے، اللہ اس کے دل کو زندہ کر سکتا ہے، اس کے دل کو اپنا گہوارہ بنا سکتا ہے۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ کثرت موت اور تلاوت قرآن پاک۔ ہمیں موت کو کثرت سے یاد کرنا چاہیے، اور تلاوت قرآن پاک جو ہے اللہ رب العزت کی اس لا ریب کتاب کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کر کے ہمیں اپنے دلوں کو ستھرا کرنا چاہیے۔ اگر دل درست ہو گئے تو سارا جسم درست ہے، اگر دل میں فساد ہے تو پھر ان اعضاء کو ستھرا رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اس لیے آئیں میرے سمیت سب ہم مل کر اپنے دل کی پاکیزگی، اپنے دل کی تطہیر، اپنے دل کو ستھرا کرنے کے لیے ارادہ کریں اور اللہ کی بارگاہ میں التجا کریں، یا اللہ ہمارے دلوں کو ستھرا فرما۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔